اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں چونکہ خواتین سے متعلق بعض احکامات دیے گئے، اس لیے اس کا عنوان سورۃ النساء ہوا۔ یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس میں بہت سا حصہ وہ ہے جو کہ غزوہ احد کے بعد پیش آنے والی صورتحال سے متعلق ہے۔ یتیموں اور اسی طرح سے بیواؤں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، جو شہداء تھے ان کے بچے، ان کی بیوائیں، ان کو کس طرح سے دیکھا جائے، ان کی کفالت کیسے کی جائے، اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے میراث کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے وہ جو ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی مدینہ منورہ کی، اس کے لیے پھر احکامات دیے گئے، حکمرانی کے اصول دیے گئے۔ یہود وہاں جوار میں پڑوس میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں گے، اس میں پالیسیز بتائی گئی کہ مسلمانوں کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب کو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ یہ آیت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، نفوس متعددہ سے نہیں پیدا کیا، جیسے کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ ایک نو پائی جاتی تھی، متعدد نفوس تھے، ان میں سے ایک کو لیا، نہیں، ایک جان سے پیدا کیا۔ نظریہ ارتقاء کے خلاف یہ آیت بھی واضح دلیل ہے۔ من نفس واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا اور ان کے پسلی کے مقام سے مٹی لے کر پھر ان کی زوجہ حضرت حوا سلام علیہا ان کی تخلیق کی۔ وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے تخلیق کیا ان کی زوجہ کو، یعنی حضرت حوا سلام علیہا کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی ہے، یعنی زمین میں تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، ان کی اولاد در اولاد در اولاد بہت سے مرد و عورت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور دیکھو رشتہ داریوں کا خیال کیا کرو، رحمی رشتوں کا خیال کرو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس موقع کے لیے بھی تھا اور عام بھی ہے۔ نکاح کے موقع پر بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ یہ رحمی رشتے یہ اس قابل ہیں کہ انہیں نبھایا جائے، یہ ایسے ہیں کہ ان کی شرعی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قطع تعلق کی کرنے والا ہے، وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے۔ بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ ہمیں رحمی رشتوں کا خیال کرنے والا بنائے، رحمی رشتوں کا جو تعلق ہے اس کو نبھانے والا بنائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھایا، فرمایا جو تم میں بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور تم میں چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رشتہ داریوں میں یہ چیز بنیادی طور پر حق ادا کرنے کا تقاضا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کی جائے، خوشی غمی کے موقع پر ان سے تعلق میل جول رکھا جائے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے سلام کلام کو بند رکھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور ناچاکیاں ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے زبان کا غلط استعمال، اس کے پیچھے خوری ہے، اس کے پیچھے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عناد ہے۔ ان باطنی بیماریوں کی وجہ سے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس سے رزق سے برکت چلے جاتی ہے، زندگی سے برکت روٹ جاتی ہے۔ فرمایا رحمی رشتوں کا خیال کیا کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر نگہبان نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے مال کو برے مال کو اچھے، ناپاک مال کو برے مال کو اچھے مال سے بدل نہ دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا اچھا مال اپنے حق میں رکھ لو اور برا مال سارا ان کو دے دو، ایسا نہ کرنا۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ایسا بھی نہ کرنا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ، استعمال کر جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بلا شبہ یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بابت، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کرو ان سے جو اچھی لگیں تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 3 4 4۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ زمانے قدیم سے، جاہلیت کے زمانے سے عرب میں یہ تھا کہ اگر کوئی بچی اس کے زیر کفالت ہوتی، یتیم بچی، تو کرتے کیا تھے کہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے، اور اس رغبت اس کی طرف ہے نہیں تو ویسی ہو جاتی تھی جیسے کہ بالکل معلقہ ہے، اور اگر اس کے پاس مال ہوتا تھا تو اسے نکاح میں تو رکھتے تھے کہ اس کا مال ان کے پاس آ جائے، کہ علمبردار بن جاؤ، ان کے نگہداشت کرنے والے بن جاؤ، اور دوسری طرف اپنے لیے نکاح کرنا چاہو تو دوسری عورتوں سے نکاح کرو، مثنیٰ جو تمہیں اچھی لگے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4۔ ضمناً یہ بات بھی بیان کر دی کہ ایک سے زیادہ نکاح جائز ہے۔ دور جاہلیت سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہ ایک آدمی 20 20 100 100 نکاح بھی کر لیتا تھا، کوئی تحدید نہیں تھی، تو اسلام نے آ کر 4 تک قدغن لگا دی کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے،
اور یہ بھی ضرورت کے لیے اس کو کھولا گیا کہ، اور ایسی بات ہے اسلام میں یعنی نکاح جو ہے ایک نکاح اس کو تو سنت قرار دیا گیا، اس کے بعد دو دو تین تین چار چار اس کو فرض واجب قرار نہیں دیا گیا، ہاں البتہ ضرورتاً جائز رکھا گیا ہے، تو جس کی ضرورت ہو وہ اس کو اختیار کرے شرائط کے ساتھ، شرائط اگر لکھی گئی ہیں بتا دی گئی ہیں کہ اس میں عدل کرنا ہوگا، مثنا و ثلاثہ دو دو تین تین و رباع چار چار، چار تک کر سکتے ہیں بیک وقت، اس سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے، یعنی تعدد ازواج کے نتیجے میں، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان کے مابین تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا وہ کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی باندیاں ہیں تمہارے پاس ان سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعولو اس سے کہ تم ناانصافی میں پڑ جاؤ، یعنی اس سے بچانے والا ہے تمہیں کہ تم ناانصافی میں پڑ جاؤ، یہ طریقہ جو اللہ نے بتلایا۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ اور عورتوں کو دے دیا کرو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، فإن طبن لکم اگر پھر وہ تمہیں خوشی سے چھوڑ دیں کچھ، ان شیء منہ اس مہر میں سے جو ان کے لیے تم نے ادا کیا تھا یا ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، منہ نفسا اپنے دل سے یعنی آزاد مرضی کے ساتھ چھوڑ دیں، فإن طبن لکم ان شیء منہ نفسا اس مہر میں سے جو طے کیا گیا تھا کچھ وہ خواتین معاف کر دیں اپنی آزاد مرضی سے، فکلوہ ہنیئا مریا تو اسے تم کھا سکتے ہو رشتہ پشتہ یعنی اچھائی کے ساتھ آرام کے ساتھ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جبر کر کے، اور جو ہے وہ بعض برادریوں میں خاندانوں میں رواج ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے مہر معاف کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح مہر معاف کروانے سے معاف ہوتا بھی نہیں، اسے دے دیا جائے، بیوی کو جو طے کیا گیا تھا وہ دے دیا گیا، اور بعض جگہوں پر مہر کا مطالبہ کرنا اس سے بڑی سخت بات سمجھی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ مہر مانگنے کا مطلب ہے طلاق مانگ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مہر ہے ہی اس لیے کہ اسے دے دیا جائے، اور ہاں دو صورتیں ہیں اس کی، ایک مہر وہ ہے جو معجل ہوتا ہے یعنی فوری ادا کیا جائے گا رخصتی کے فوراً بعد، ایک ہے جو کہ جس کو مؤخر کیا جاتا ہے یعنی بعد میں عند طلب، جب طلب کیا جائے تب دے دیا جائے، تو چاہیے بہرحال مہر اتنا متعین کیا جائے جو دے سکتے ہوں، نہ تو بالکل کم ہو جیسا اس خاتون کے خاندان میں عام طور پہ مہر رکھا جاتا ہے اتنا ہونا چاہیے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ شوہر آسانی سے دے سکے، نہ تو زیادہ کا مطالبہ کیا جائے نہ بہت کم رکھوایا جائے، اور پھر جو طے کیا جائے وہ ادا کر دیا جائے، مہر ادا نہ کرنا یہ قرض ہے اس کے ذمے، اور وعید آئی ہے حدیث مبارکہ میں جو مہر ادا کیے بغیر مر جائیں گے روز قیامت زانی کے طور پر اٹھائے جائیں گے، تو اس کی حساسیت کو اور اس کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جس طرح قرض اس کے مال سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اسی طرح سے مہر کا مال بھی ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی خوش دلی سے معاف کر دے خاتون شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو اسے کھا سکتے ہو خوش دلی کے ساتھ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اپنا مال اپنے بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو، یعنی کوئی اگر یتیم ایسا ہے کہ جو بالغ تو ہو گیا ہے مگر اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اپنے مال کی نگہداشت کر سکے، تو اس کے حوالے کل مال نہ کر دو، التی جعل اللہ لکم قیامہ وہ مال کے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، یعنی اس کے مال کی ایک افادیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس یتیم کے لیے بھی گزران کا سامان ہے، اس کے حوالے کر دو گے وہ ضائع کر دے گا تو نقصان ہوگا، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کے مفاد کی نگرانی کرو، اس کی نگہداشت کرو، اس کے کفیل بن جاؤ، اس کے سرپرست بن کر اس کے مفاد کی نگرانی کرتے رہو۔ ورزقوہم اور کھلاؤ اس کو اس میں سے، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور ان کو پہناؤ اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے بات کرو معروف یعنی معقول بات کرو، اچھی طرح بات کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے اور ان کو جھڑکا جائے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح اور ان پر ان کی جانچ کرتے رہو یعنی دیکھتے رہو کہ وہ عقل مند ہو گئے یا نہیں ہو گئے یتیموں کی، حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فإن آنستم منہم رشدا اگر تم ان میں دیکھو کہ سمجھداری آ گئی ہے، فادفعوا الیہم اموالہم تو ان کے حوالے کر دو ان کا مال، ولا تاکلوها اسرافا نہ کھا لو ان کے مال کو اسراف کرتے ہوئے یعنی حد سے بڑھتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، جلدی جلدی مال کھا لیں کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے مال کا سوال کریں گے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کس عمر تک مال روکا جا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک روکا جائے گا، اس کے بعد اس کو حوالے کر دیا جائے گا۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کہیں قاضی کچھ طے کر دے کہ اس کی صورت یہ ہوگی تو وہ پھر متعین ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ ومن کان غنیا جو کوئی غنی ہو فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے، مطلب کیا ہے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی استعمال نہ کرے، سارا کا سارا اسی کی ضرورت کے لیے مختص رکھے۔ ومن کان فقیرا اور جو ولی ایسا ہو
جو ولی یتیم ایسا ہو جو فقیر ہے، نادار ہے، اس کا سارا وقت یتیم کے کاروبار کو سنبھالنے میں، اس کی نگہداشت کرنے میں ہی صرف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے فلیاکل بالمعروف کہ یتیم کے مال میں سے لے لے جو معروف کے مطابق ہے، دستور کے مطابق ہے، یعنی اپنے لیے ایک تنخواہ متعین کر لے اس کام کی، اور دو عقل مند آدمی دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعتاً یہ جو تنخواہ مقرر کی گئی ہے صحیح ہے، ظلم نہیں ہے اس میں، اس کی ضرورت کے موافق ہے اور اس کے کام کے لیے درست ہے، جو کام یہ کر رہا ہے تو پھر یہ درست ہے، دستور کے مطابق ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان یتیموں کے حوالے کر دو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ یہ بات مستحب ہے کہ اس موقع پر جب یتیم کے مال کو حوالے کیا جائے تو گواہ بنا لیا جائے کسی کو، یہ استحباب کے درجے کا حکم ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے خوب حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، دور جاہلیت میں، کہ خاتون کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم یہاں پر برابر کے ساتھ ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، ہاں کتنا ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس کو اللہ نے عدل کے موافق طے کر دیا، وہ آگے ذکر ہو جائے گا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت جو چھوڑی گئی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ فقہ نے لکھا کہ اگر جیب میں کچھ الائچی کے دانے بھی ہیں تو وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے، مرنے والے کے ترکے میں شمار ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیدادیں ہوں گی تبھی تقسیم ہوں گے، 10 روپے بھی جیب میں ہے تو اس کو بھی شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ تو اصل میں اللہ کا حکم ہے کہ وراثت جتنی بھی ہے مال متروکہ جسے ترکہ کہتے ہیں اسے تقسیم کیا جائے گا، قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، اس حال میں کہ اس کے حصے مقرر کیے گئے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کا موقع ہو اس وقت آ جائیں کچھ ایسے لوگ، اولی القربا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیم ہیں، والمساکین، اور مسکین ہیں، فارزقوہم من، تو اس میں سے یعنی مال مقسوم میں سے جس تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے کہو معروف بات، ان سے اچھی بات کیا کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے، بعض ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، جس شخص کا انتقال ہوا وہ کسی کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا تھا، کسی کو بیٹوں کی طرح دیکھتا تھا اور کسی کو بھائی کی طرح رکھتا تھا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کی جا رہی ہے تو اس موقع پہ وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی حصہ ہوگا، جبکہ اللہ کی شریعت میں ان کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نہ حقیقی وہ بھائی ہے نہ بیٹا، یعنی جس کے حصے ان میں سے نہیں ہے وہ غیر وارث ہے۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے ان بالغ ورثاء کو، نابالغ نہیں، نابالغ کے مال کو پورا کا پورا اس کے حوالے کیا جائے گا، اس میں سے حصہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں جو بالغ ورثاء ہیں جنہوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ تم ان کو بھی اگر دے دو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتے تو کوئی لازم نہیں ہے، مگر دو گے تو یہ خیر کا کام ہے، اور اگر نہیں دینا تو ان سے پھر کھلی بات کیا کرو، یعنی معروف بات کیا کرو۔ قولوا لهم قولا معروفا، معقول بات کر دیا کرو کہ بھئی آپ کا حصہ شریعت کے موافق تو نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ وہ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، خافوا علیہم، جن کے بارے میں انہیں خوف آتا ہو کہ ہمارے پیچھے ان کا کیا ہوگا، فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ولیقولوا قولا سدیدا، ولیقولوا قولا سدیدا، اور انہیں چاہیے کہ سیدھی بات کیا کریں۔ اس میں ایک بشارت کی بات بھی ہے کہ جو شخص زندگی میں دوسروں کی اولاد کے ساتھ خیر کرے گا، یہ اگر دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کی اولاد کے لیے اچھا انتظام فرما دیں گے۔ اور اس میں جو انذار کی بات ہے وہ کیا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آج جو شخص یتیم کے مال میں دستدرازی کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ یتیم جس طرح سے کمزور ہے کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں اور یہ میرے تابع ہو گیا ہے، اگر آج میرا انتقال ہو جائے اور میری اولاد کسی کے تابع ہو جائے تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا کوئی؟ تو جیسا رویہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے ساتھ رکھا جائے ویسا ہی رویہ تمہیں چاہیے کہ تم یتیم کے ساتھ بھی رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کہیں سیدھی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے انجام کار کے اعتبار سے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کی بابت، یعنی وراثت کا حصہ ان کا کیا ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، لڑکے کو دوہرا دیا جائے گا لڑکی کی نسبت، یہ ایک اصول بتا دیا گیا۔ اسی طرح چند اصول بھی آ رہے ہیں اور باقی کچھ تفصیلی احکامات ہیں، ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اصولی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کی تقسیم کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے،
जल्द अज जल्द करने के कामों में से हो। यहाँ तक कि बाज़ अल्लाह वालों का तरीका ये है कि जैसी तदफीन से वापस आते हैं आकर कहते हैं कि भाई चादर बिछाओ और जो कुछ इसने छोड़ा है वो लाकर यहाँ जमा कर दो और उसको तकसीम करवा देते हैं शरई कायदे के मुताबिक। इसमें ताख़ीर करना बाइस गुनाह भी है और इसी तरह से किसी के हिस्से के नुकसान का भी अंदेशा है, फिर उनके जो हिस्से हुकूक वाबस्ता होते हैं उनमें भी कोताही का अंदेशा है। तो फरमाया कि और तरीका क्या है, करना क्या चाहिए, उसूली बातें क्या है। एक तो ये कि फहरिस्त बनाई जाए फ़ौरन कि क्या कुछ उसने छोड़ा है, थोड़ा हो या ज़्यादा वो लिख लिया जाए, उसकी मालियत लगा ली जाए। दूसरी तरफ ये किया जाए कि कौन कौन उसके वरसा हैं, करीबी रिश्तेदार उसके इंतकाल के वक्त जो हयात थे वो लिख लिए जाएं और फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें जमा करा दें किसी दारुल इफ्ता में और उनसे कहें कि शरीयत के मुताबिक हमें बता दें कि किसका कितना हिस्सा बनता है। तो वो बता देंगे इतने हिस्से इसके हैं, कुल माल के मिसाल के तौर पर 10 हिस्से करें और 3 हिस्से बेटे को दे दें, 4 हिस्से फलां को और इसको इस तरह बता देंगे। तो उसके मुआफिक तकसीम कर लिया, परसेंटेज के एतबार से बता देंगे कि फीसदी हिस्सा कितना बनता है, उसके मुआफिक तकसीम करना इतनी आसान बात है। मगर बहरहाल ये मरहला ऐसा है जिसे इख्तियार कर लेना चाहिए, इसको मौखर करना या इसको तकसीम न करना शदीद गुनाहों का बायस है। फरमाया कि पहला उसूल ये कि लड़के को मिलेगा दोहरा औरत से, और ये उसूल है विरासत का, यानी जो माल तरका बन जाए। विरासत तब बनती है जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए। जिंदगी में अगर किसी को कोई माल देता है तो ये विरासत तरका नहीं है, इसके उसूल अलग है, ये हिबा है, अतिया है। और हदीस में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सव्वू बैना औलादिकुम फिल अतिया, अपनी औलाद के माबैन अतिये में बराबरी किया करो। तो जब कोई शख्स, जिंदा शख्स, माँ हो या बाप, अपनी औलाद के माबैन कोई चीज़ तकसीम करेगा तो वो बराबर बराबर देगा, लड़की को भी उतना ही देगा जितना लड़के को देगा। इसमें फिर 1:2 का रेशो नहीं होता, इसमें बराबरी ये मुस्तहब है। हाँ, किसी सबब से लड़के को ज्यादा या किसी एक औलाद को ज्यादा देना चाहे तो फिर चाहिए कि बकिया से रजामंदी ले ले, उनको कहे कि भाई ये ज़रूरतमंद है, या ये कि आपके पास पहले से मौजूद है, आपका फला भाई ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसको हम इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं। वो राज़ी हो जाए तो ठीक है, वरना चाहिए कि इसका एहतमाम किया जाए कि बराबर बराबर औलाद को दिया जाए। एक मरतबा एक साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैंने अपने फला बेटे को एक घोड़ा दिया है तोहफे में, आप इस पर गवाह हो जाएं। आपने फरमाया क्या ऐसे ही तुमने बकिया सबको भी दिया है? कहा कि नहीं। तो फरमाया कि फिर मैं ऐसे जुल्म के अतिये पर गवाह नहीं बनता, मैं ऐसे जुल्म के तोहफे पर गवाह नहीं बनता। फरमाया फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़स नतैनी, अगर फिर वो औरतें हों फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़स नतैनी, फिर अगर वो औरतें हों दो या उससे, या सिर्फ वो औरतें ही हों, सिर्फ औरतें ही हों, 2 या उससे ज्यादा, फलहुन्ना सुलुसा, तो उनके लिए हो गया 2/3 मा तरक, जो कुछ तरका में छोड़ कर गया है मरहूम। इनकानत वाहिदतन, और अगर वो एक ही लड़की हो विरासत औलाद में विरासत पाने वाली, फलहन्निस, तो उसको आधा दिया जाएगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुम अस्सुदुस, और उसके माँ बाप के लिए हर एक के लिए उन दोनों में से छठा हिस्सा होगा। मिम्मा तरका, उसमें से जो वो छोड़ गया, इन कान लहू वलदुन, अगर उसकी औलाद हो, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर औलाद न हो, व इन वरिसहू अबवाहू, सिर्फ उसके वालिदैन ही उसके वारिस बनते हों, फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी माँ का तीसरा हिस्सा है। फ़इन कान लहू इख्वतुन, और अगर उसके भाई भी हों, एक से ज्यादा बहन भाई, फली उम्मिहि सुदुस, तो उसको उसकी माँ को मिलेगा छठा हिस्सा। मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औ दैन, बाद इसके कि जो उससे वसीयत की होगी वो पूरी की जाएगी और कर्ज उतारा जाएगा। कुरान हकीम के बयान में कर्ज की अदायगी को बाद में जिक्र किया गया है और वसीयत की तनफीस को पहले जिक्र किया गया, मगर हदीस मुबारक से मालूम होता है कि कर्ज मुकद्दम है, पहले कर्ज अदा किया जाएगा, और इस पर उम्मत का इजमा है। इस फहम पर, आयत का ये फहम कि यहाँ अल्फाज में तकदीम व ताखीर है, इस पर इजमा है। तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर जो बचेगा उस पर तकसीम होगी विरासत की। फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन ज्यादा करीब है तुमसे नफ़ा के एतबार से। फरीज़तम मिनल्लाह, ये हिस्से हैं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ पर रुकते हैं, इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे फिर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।